نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ وجدها عند قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثم اتبع سببا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ کاف چند آیات مقدسات حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں وہی آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بھی احمدیہ کی جہالت ہے۔ یہاں لفظ تقریباً یہ 3 مرتبہ اسی رکوع میں ذوالقرنین جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اس میں یہ الفاظ 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا اور دوسری 2 مرتبہ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ یہ الفاظ اکٹھے ہی آئے ہیں۔
اس لیے میں نے یہ تینوں مرتبہ جو آئے ہیں ساری آیات مقدسات ان کے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ والی ساری آیات مقدسات پڑھ دی ہیں۔ سورہ کاف ہے، اور سورہ کاف کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، 11واں رکوع 12ویں پہ ختم ہو رہی ہے، اور آیا مقدسہ 85 سے 90 تک 5 آیات مقدسات بنتی ہیں یہ، جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور احمد عیسیٰ نے الکتاب کے صفحہ 20 پر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ تفسیر تو آپ ادھر سے پڑھ لیں، میں نے تو احمد عیسیٰ کی جہالت آپ کو بتانی ہے۔ یہ باب افعال کی مصدر ہے، اتباع، اس کا ماضی ہے اتباع، اتباع۔ اس کا دنیا کائنات میں کوئی ایسا قانون دان اور گرامر دار نہیں ہوگا جو اتباع کا حمزہ پہلے درس میں یہ تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا، میرے ذہن میں آ کے اس کا پوری طرح بیان کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے، تاکہ لوگوں میں جو احمد عیسیٰ نے اشتباہ اور شبہات ڈال دی ہیں نا، وہ وضاحت سے بیان ہو جائیں اور احمد عیسیٰ کی جہالت بھی واضح ہو جائے۔ اس لیے آج اس کا ذکر کرنا نہایت ضروری تھا۔ اب بات سمجھیں کہ لفظ کیا ہے، اتباع، اتباع، باب افعال سے ماضی۔ اب اس نے صفحہ 20 پر ہی جا کے نکال کے دیکھ لینا، تھوڑا سا میں نے بھی صفحہ 20 سے اس کی عبارت نوٹ کی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ سما کا معنی پھر، آ کا معنی کیا، تابع علیحدہ لفظ بنا دیا، وہ بھی آگے جا کے لکھتا ہے۔ درمیان میں یہ عبارت ساری لکھے، اس کی کتاب کی عبارت ہے، یعنی ذوالقرنین نے جب مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور وہاں سے سورج گرم پانیوں میں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں جو قوم پائی اس پر دسترس پا کر انہیں ان کے کیے کی سزا دی، انہیں قتل و قید کیا، زمین پر کیے جانے والے فساد کو روک کر زمین کی اصلاح کی، لوگوں کی اصلاح نہیں کی، زمین کی اصلاح کی۔ یہ ہے قابلیت، لوگوں کی اصلاح نہیں کی، زمین کی اصلاح کی۔ زمین کی اصلاح بیچارے کسان کرتے رہتے ہیں، اس کو ہل جوڑتے رہتے ہیں، کرتے رہتے، اس سے اناج جو لینا ہوتا ہے، کھانا پینا لینا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے لوگوں کی اصلاح نہیں کی، لوگوں کی زمین کی اصلاح کی۔ پھر اسی طرح مشرق کی طرف چلا، آگے جا کر، اس لیے ساری بات میں نے نہیں لکھی، آپ خود پڑھ لینا۔ آگے جا کر لفظ آتا ہے تابا سابابا، اوپر جزم بھی لگائیے، تا کے اوپر زبر بھی لگائیے، با کے اوپر بھی زبر لگائیے۔
تابا سابابا. اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ ہے اتبع، بلکہ اتبع جس طرح انزالا. اب دنیا کائنات کا کوئی بھی گرامر کا ماہر بھی جتنا مرضی زور لگائے الف کو علیحدہ نہیں کر سکتا. باب افعال پر جا کر یہ الف باب افعال کی نشانی بن جائے گا، نور نفس کلمے کا ہے. انزلا، اتبع، اکرما. اب یہ الفاظ یہ اپنا حمزہ خاص طور پہ الف جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن احمد عیسیٰ گدھے کے بچے نے، حرام زادے نے قرآن کے لفظ کو اپنی مرضی سے توڑا. علیحدہ ہو گیا، تابا علیحدہ ہو گیا، جس طرح انزلہ میں کرتا ہے. یہ میں نشاندہی کافی کر چکا ہوں. انزلہ یا انزلنا حمزہ علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا. وہاں بھی لفظ جو ہے نا تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے. اور یہ کتاب میں بھی اب لکھا ہوا ہے. اس کے حواریوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے حواری تو جان جائیں کہ یہ بالکل غلط کر رہا ہے. اتبع اکٹھا لفظ ہے، حمزہ کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے خدا نے علیحدہ کر دیا. تمہارے خدا نے علیحدہ کر دیا. گدھے کے بچے نے، حرام زادے نے قرآن کے لفظوں کو توڑ دیا. اتل من بعد ذلک عظیم. میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. جو قرآن پاک کو بدلتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے. اتل من بعد ذلک عظیم. قرآن پاک کی آیا ہے، بالکل وہ حرام زادہ ہے. اتل من بعد ذلک عظیم، بالکل حرام زادہ ہے. اب اس کا جواب اس سے لینا اس کے حواریوں کا کام ہے. ہمارے سامنے تو آتا نہیں، کسی بل میں گھسا پڑا ہے، چھپا پڑا ہے. کبھی سامنے آئے گا تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. جس طرح طاہر نسیم سامنے آیا تو پھر پتہ چل گیا نا عاشق رسول. وہ بھی جو اس کا پہلے اس سے گفتگو یا مناظرہ کرتا تھا، ان کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اور ملنے جلنے والا ہی اٹھا کے پرے مارتا ہے. چل لگا، چل تو میرے نبی کا گستاخ ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. گدھے کا بچہ ہمیں کہتا ہے گدھے کا بچہ تو خود ہے، حرام زادہ تو خود ہے. میں نے تھوڑی سی اس کی کتاب کی عبارت بھی پڑھ دی اور اس کی غلطی کی نشاندہی بھی کر دی. آج کا اتنا درس یہ ہے کہ اتبع لفظ اکٹھا ہے. پس چلا وہ ساز و سامان کے ساتھ، یا ساز سامان اس نے ہیلا کیا، چل پڑا. اسے جس طرف سے خرابی محسوس ہوئی اس طرف چل پڑا، یہاں تک پہنچا کہ ایسی قوم پہ پہنچا. فاتبع سبابا. بس وہ ایسی قوم پہ پہنچا جو مغرب کی طرف رہتی تھی. آگے سارا ترجمہ کرنے کے بعد اس وقت جب قرآن پاک کی تفسیر چلی آ رہی ہے نا تو پھر کریں گے. لیکن میں نے غلطی کی نشاندہی احمد عیسیٰ کی کرنی تھی، وہ میں نے کر دی کہ لفظ اتبع اکٹھا ہے. اس کی حمزے کو علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح انزلہ کا حمزہ اکٹھا ہے، اس کو علیحدہ کوئی نہیں کر سکتا. احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اتبع کے حمزے کو علیحدہ کرنا گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک کے لفظ کو توڑتا ہے. جہاں حمزہ علیحدہ لکھا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے. جس طرح انذرتا پہلے اس بارے میں حمزہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، اس کو پھر بھی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ انذرتا، کیا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. ام لم تنذرهم لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہوئے. لیکن یہ تو اصل لفظ کو بھی توڑ کے علیحدہ کر دیتا ہے. آ بن گیا نا، تو کیا، کیونکہ اوپر جو بتا چکا ہوں وہی ہے. میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ایسے جہل آدمی سے بچو، ایسے جہل آدمی سے بچو جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ
حمزہ جو ہے نفس کلمے کا ہے اور اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں پتہ اسے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ایمان کو اور ہماری اولاد کو بھی آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، نبی علیہ السلام پر پوری طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دیوسوں اور لعینوں اور مردودوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، شیطانوں سے، کیونکہ شیطان بڑے نئے نئے رنگ لے کے آتا ہے نا، تو اس سے ایمان چھینتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔